صرف سست پڑے رہیں گے، آپ کہیں گے میں نے یہ ایک چیز اچیو کرنی تھی، اب میں نے اچیو کر لی، اب میں بہت بڑا جو ہے وہ کوئی 30 مار خان بن گیا ہوں اور مجھے اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں انسان کا جو ہے وہ ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا خوب تر سے خوب تر کی خواہش ہے۔ تو ہمیشہ یہ فوکس ہونا چاہیے آپ کا کہ آپ سب لوگ جو ہیں وہ اقبال کے شاہین ہیں اور آپ نے جو ہے وہ پرواز کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے تو آگے سے آگے جانا ہے نا، تو لہٰذا اس چیز کو اپنا جو ہے وہ بینچ مارک بنانا جو ہے وہ بہت زیادہ ہمارے لیے جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ اور آج جو ہے وہ ہم جو ورلڈ فزیولوجی انٹرنیشنل جو ہمارا بین الاقوامی دن ہے، اور جو برطانیہ کی فزیولوجی ایسوسیشن ہے اس کے اشتراک کے ساتھ آپ کا یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے، ہم ان کا بھی جو ہے وہ شکریہ ادا کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کرنے کے حوالے سے۔ لیکن خاص طور کے اوپر مجھے آج آپ سے کچھ چیزیں جو ہے وہ شیئر کرنی ہے کہ حکومت کیا کر رہی ہے ملک کے اندر جو ہے وہ ریسرچ کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے۔ تو پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، اسی سال حکومت نے ایچ ای سی کا جو آپ کا ریسرچ سائٹ کا جو آپ کا بجٹ ہے اس بجٹ میں اضافہ کیا، 15 ارب روپے کا ہم نے جو ہے وہ اضافہ کیا اس کے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہم اس سائٹس کے اوپر ریفارمز لے کر آ رہے ہیں، آپ کا مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ بچوں کو اپنی ڈگریاں ایکویلنس کے لیے آپ کو جانا پڑتا تھا، ایچ ای سی اسلام آباد جا رہے ہیں، ایچ ای سی لاہور کے آفس میں جا رہے ہیں، اس کو ہم آٹومیشن کی طرف لے گئے ہیں۔ آج آپ کی چاہے فارن ڈگریز ہوں، لوکل ڈگریز ہوں، ان کی آپ ایکویلنس جو ہے وہ آپ آن لائن وہ کروا سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو حکومت کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک اقدام ہے کہ ہم نے اپنے جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں وہ وسائل کی وجہ سے جو ہے وہ کسی صورت بھی پیچھے نہیں رہنا چاہتے، تو صرف میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 2019-20 کے اندر، 2020-21 کے اندر، اور یہ ابھی 30 نومبر تک جو احساس اسکالرشپس کا پورٹل ہے وہ اوپن ہے۔ ابھی تک جو ہے وہ 1 لاکھ اسکالرشپس پچھلے 2 سال کے اندر دی جا چکی ہیں، 50,000 اسکالرشپس جو ہے وہ ابھی فراہم کی جا رہی ہیں، اور یہ تمام جو آپ کی فیس ہے وہ جو میرٹ بیس ہیں، جو بچے آئیں گے ان کی فیس جو ہے وہ حکومت ادا کرے گی، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کو 40,000 روپے کے قریب اسٹیپنڈ بھی جو ہے وہ فراہم کیا جائے گا، تاکہ ہمارے بچے کسی صورت بھی جو ہے وہ وسائل کی وجہ سے جو ہے وہ پیچھے نہ رہ سکیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی جو ریسرچ پروگرام ہے، جو پاکستان کو درپیش مسائل ہے، یہاں پہ بڑے بڑے برینز بیٹھے ہوئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان سے ہمیں کام لینے کی ضرورت ہے۔ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ ہمیشہ راستہ دکھاتی ہیں، بڑی بڑی پرابلمز کے جو ہے وہ سولوشنز تیار کرتے ہیں۔ ہم کیونکہ یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ پرابلم کریٹرز نہیں ہیں، یہ سولوشن میکرز ہیں۔ میں آپ کو سولوشن میکرز سمجھتا ہوں، اور جو ہمارا نیشنل ریسرچ پروگرام فار یونیورسٹیز ہے اس کے بجٹ کو جو ہے وہ ہم نے بڑھا دیا ہے، اور انشاءاللہ میری ابھی ایچ ای سی کی جو کرنٹ چیئرمین ہے میری ان کے ساتھ بھی بات ہوئی ہے، ابھی تقریباً 1,000 ریسرچ اسکالرشپس جو ہیں وہ آپ کو فراہم کرنے جا رہے ہیں نیشنل پروگرام فار ریسرچ کے تحت۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہماری جو فیکلٹی کی امپروومنٹ کے لیے ان کی جو ایم فلز ہیں، جو پی ایچ ڈی کرنا جانا چاہتے ہیں، باہر جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی انہوں نے ایڈورٹائز کیا ہے اسکالرشپس کے لیے، جو کہ فارن فنڈنگ اسکالرشپس ہیں، ان کے لیے راستہ بھی آپ کے لیے ہموار کیا جا رہا ہے۔ خاص طور کے اوپر جو ہے وہ جو ہماری فیکلٹی ٹی ٹی ایس کے اوپر بیسڈ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بڑی اہم ہے۔ یہ ہماری یونیورسٹیز کو چلا رہے ہیں، یہ ہمارا وہ بلڈ ہے جنہوں نے مشکل وقت کے اندر آ کر باہر سے جو ہے وہ یونیورسٹیز کو مدد فراہم کی، ڈپارٹمنٹس قائم ہوئے، ان ڈپارٹمنٹس کو آگے انہوں نے بڑھایا، بڑا کام کیا۔ تو ان کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خصوصی طور کے اوپر اسٹیپ لیا، اگینسٹ آل دا آڈز، اگینسٹ آل دی مخالفت، انہوں نے جو ہے وہ 35% سب کی تنخواہیں جو ہے وہ اس میں اضافہ کیا ہے، اور 100% تنخواہیں مزید ان کی اضافے ہونے جا رہی ہیں، جن کی پرفارمنس ایکسٹرا آرڈنری ہے، اس کے لیے بھی جو ہے وہ پروسیس تیار ہو رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارا کامیاب جوان پروگرام ہے، اس پروگرام کے تحت یہ جتنے نوجوان یہاں پر بیٹھے ہیں آپ لوگوں کے لیے اپرچونٹی ہے کہ ہم 10 ارب روپے سے، جس طریقے سے نالج اکانومی ایک ٹاسک فورس ہے جس کے پرائم منسٹر صاحب چیئرمین ہیں، اور ڈاکٹر عطاء الرحمان ہمارے پاکستان کے مایہ ناز سائنٹسٹ بھی ہیں، ایکس چیئرمین ایچ ای سی بھی رہ چکے ہیں، اور ان کا بڑا زبردست کام ہے پاکستان کے اندر
ہائر ایجوکیشن کو پرموٹ کرنے کے حوالے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ مل کے نالج اکانومی ٹاسک فورس بنی ہوئی ہے، اور اس میں حکومت نے اربوں روپے کے جو ہے وہ فنڈز رکھے ہیں، اور ہم ان چیزوں کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ ہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے، ایگریکلچر کے اندر انوویشن کے حوالے سے، ہماری جو بلاک چین ٹیکنالوجی ہے، جو ہماری جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں تاکہ ہمارے نوجوانوں کے لیے نئے نئے ہرائزن اوپن ہو۔ اسی کے تحت، اسی کو کمپلیمنٹ کرنے کے لیے کامیاب جوان پروگرام میں 10 ارب روپیہ ہم نے رکھا ہے، جس کے تحت 1 لاکھ نوجوان آلریڈی انرولڈ ہیں، جن کو اسکل فار آل کے تحت ہائی ٹیک ٹریننگز دی جا رہی ہیں، جس کے اندر آپ کی موبائل ایپ ہے، ویب ڈیزائننگ ہے، اس کے اندر انٹرنیٹ آف تھنگز ہے، کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہے، بلاک چین ٹیکنالوجی کے سمیت 100 سرٹیفکیشنز ایسی ہیں، اور اس میں سے 25,000 بچے جو ہے وہ سرٹیفائڈ ہو چکے ہیں، اور سب کے سب مجھے یہ خوشی ہے کہ اس سرٹیفکیشن کے بعد اپنی روزگار کما رہے ہیں، اچھا روزگار کما رہے ہیں، اپنی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو انیبل کیا کہ وہ اکنامکلی پاکستان کی مدد کر سکیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جو آئی ٹی کی ایکسپورٹس ہیں وہ انشاءاللہ اس سال ہم 3 ارب ڈالر سے جو ہے وہ اس کو آگے لے کے جائیں گے، اور اس کے حوالے سے ہمارا پورا پلان ہے کس طرح ہم نے آگے لے کے جانا ہے۔ خاص طور پہ پھر جو کامیاب جوان پروگرام کے تحت جو کچھ ہم پروگرامز ہیں ہمارے، جن کو ہم نے لانچ کیا ہے، خاص طور کے اوپر وہ یونیورسٹیز کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، اس میں ہم ہائی پرفارمنس اسپورٹس اکیڈمیز بنا رہے ہیں۔ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے اندر بھی ہمارے نوجوان جو ہے وہ انوالوڈ ہوں۔ یہ ہمیشہ آپ کو جو سپورٹس ہیں یا ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی ہیں، یہ ہمیشہ آپ کو چیلنج دیتی ہیں، یہ آپ کو ہمیشہ جو یہاں سے سائیکولوجیکلی مضبوط کرتے ہیں، یہاں سے آپ جو ہے وہ پریشر لینا جو ہے وہ سیکھتے ہیں، آپ کی جو ہے وہ سکلز کو پالش کرتے ہیں۔ اس کے لیے حکومت نے 2 ارب روپیہ رکھا ہے، اور تقریباً 13 ہائی پرفارمنس سپورٹس اکیڈمیز بن رہی ہیں پاکستان کی 9 یونیورسٹیز کے اندر۔ اس کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ اسی کے طرح جو ہمارا گرین یوتھ موومنٹ پروگرام ہے، اگین پاکستان دنیا کے اندر 3 چیزوں کے اوپر دنیا نے پاکستان کی تعریف کی۔ ایک، جو ہم نے کووڈ کو بہترین ہینڈل کیا، پوری دنیا کے اندر لاک ڈاؤن لگے، پوری دنیا کے اندر سخت پابندیاں لگیں، لیکن آج اکانومسٹ ایک عالمی جریدہ ہے، اس کا ایک نارملسی انڈیکس ہے، اس کے مطابق پاکستان کووڈ کے دوران وہ ملک بن چکا ہے جو بڑی تیزی سے، تقریباً ہم 90% سے زائد جو پری کووڈ سچویشن تھی اس کے مطابق پاکستان کے حالات نارمل ہیں۔ یہاں یونیورسٹیز چل رہی ہیں، کلاسز چل رہی ہیں، روزگار کے مواقع چل رہے ہیں، یہاں پر پابندیاں، یعنی کہ لائف ہماری نارمل ہو چکی۔ دوسرا ہمارا وہ احساس پروگرام ہے، دنیا کے 3400 پروگرامز میں جو پرائم منسٹر کا احساس پروگرام ہے، جس کو ڈاکٹر ثانیہ نشتر لے کے چل رہی ہیں، اس پروگرام میں سے ورلڈ بینک نے 3400 پروگرامز کا کمپٹیشن کیا، اس میں سے جو ہمارا احساس پروگرام دنیا کے اندر 4تھے نمبر کے اوپر آیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا سوشل پروٹیکشن کا جو ہے وہ پروگرام ہے۔ اسی طرح دنیا آج تعریف کر رہی ہے جو وہ پرائم منسٹر کا کلین اینڈ گرین انیشیٹو ہے، جو ہمارے 10 ارب درخت لگانے کا جو ہمارا ٹارگٹ ہے۔ ہم پاکستان کو جو انوائرمنٹل چینجز ہیں، یعنی کہ یہ یو این کہہ رہا ہے کہ اگلے آئندہ آنے والے جو 10 سال ہیں وہ انسانیت کے لیے، اس پلانٹ کے لیے مشکل ہوتے جا رہے ہیں، ہم اپنی زندگی کو مشکل بناتے جا رہے ہیں، یہ لیویبل ہمارے لیے حالات نہیں رہیں گے جتنی تیزی سے گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے۔ تو جو پرائم منسٹر صاحب نے جو اقدامات لیے، اور آپ کے علم میں ہوگا کہ بورس جانسن جو کہ برطانیہ کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے کسی اور فورم پہ نہیں، دنیا کے سب سے بڑے فورم پر، اقوام متحدہ کے فورم پر، جنرل اسمبلی کی تقریر کے دوران انہوں نے کہا کہ دنیا کو جو گلوبل وارمنگ کے حوالے سے، انوائرمنٹ چینجز کے حوالے سے جو وزیر اعظم عمران خان کام کر رہے ہیں، پوری دنیا کو اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کسی فخر سے کم نہیں ہے ہمارے کہ ہماری دنیا ان چیزوں کے اوپر تعریف کر رہی ہے، تو ہم نے اور آگے ان چیزوں کو لے کے چلنا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس کامیاب جوان مرکز بن رہے ہیں۔ یہ میں اکثر سوچتا تھا جب ہم یونیورسٹیز میں تھے، میں ہیلی کالج پنجاب یونیورسٹی سے پڑھا ہوں، ہمارے لیے شاید وہ اپرچونیٹیز نہیں تھی، لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم یونیورسٹیز کے اندر کامیاب جوان مرکز قائم کریں، اسٹوڈنٹ فیسیلیٹیشن سینٹرز قائم کریں، آپ کی جو انٹر پرسنل سکلز ہیں ان کو ہم نے پالش کرنا ہے۔ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، طالب علم ہیں، ان کے اندر اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ وہ اپنے پروجیکٹس تیار کر سکیں، ان پروجیکٹس کو آپ جو ہے وہ سیل کر سکیں، یا آپ دنیا میں کسی جگہ جاتے ہیں تو آپ کی ٹریننگ
اس قسم کی ہونی چاہیے کہ لوگوں کو نظر آئے کہ آپ ایک جامع پروسیس سے، ایک آرگنائزڈ مینر سے جو ہے وہ آگے آئے ہیں۔ ہم نے کتابی کیڑوں کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم نے پالش بھی کرنا ہے، ان کی جو اسٹرینگس ہیں، جو ان کے اندر طاقت ہے، اس کو ہم نے مزید جو ہے وہ آگے بڑھانا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس کامیاب جوان انوویشن لیگ ہے، یہ کمپٹیشن ہے، یعنی آپ کے پاس آئیڈیاز ہیں، آپ کچھ کر کے دکھانا چاہتے ہیں، آپ کے پاس کوئی فورم ہی نہیں تھا، پلیٹ فارم ہی نہیں تھا، آپ کو سننے کو کوئی تیار نہیں تھا، آپ یعنی کہ آپ جو ہے یا اپنی یونیورسٹیز کے اندر موجود تھے تو وہیں پر آپ کے آئیڈیاز رہ جاتے تھے۔ تو اس کے لیے ہم نے HEC کے ساتھ مل کے تقریباً یہ 450 ملین کا یہ جو ہے وہ پروگرام ہے، جو سٹارٹ اپس ہوں گے، جو انوویشنز لے کر آئیں گے، کچھ کر کے دکھانا چاہیں گے، ان کو جو ہے وہ ہم مدد فراہم کریں گے۔ اور اسی کے تحت جو ہمارا امبریلا پروگرام ہے کامیاب جوان کے تحت، جتنے آپ لوگ بیٹھے ہیں، آپ جب ڈگریاں لے کے باہر نکلیں گے، آپ نے جو ہے وہ جاب سیکرز نہیں بننا۔ پاکستان کی اگر تقدیر بدلنی ہے، ہم نے اپنی اکانومی کو آگے لے کے جانا ہے، GDP میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے، تو میرے دماغ میں تو وہ علامہ اقبال کا جو ویژن ہے وہ موجود ہے۔ وہ علامہ اقبال کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اس کو آپ نے لے کے آگے چلنا ہے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار 100 ارب روپے آپ کے وزیر اعظم نے نوجوانوں کے لیے رکھا ہوا ہے، اور 20,000 سے زائد ہم لونز دے چکے ہیں، جو آپ نے 10 سال 15 سال 20 سال کی مدت میں واپس کرنے ہیں۔ 3% 5% کے اوپر جو حکومت سبسیڈائز کر رہی ہے۔ آپ کے پاس آئیڈیا ہے، آپ کا کوئی رننگ بزنس ہے، آپ کے پاس کسی قسم کی کوئی گارنٹی نہیں ہے دینے کو، کوئی کولیٹرل نہیں ہے، آپ 1 ملین تک جو ہے وہ بینک سے لون حاصل کر سکتے ہیں۔ ابھی تک 30 ارب روپیہ کامیاب جوان کے تحت نوجوانوں کو فراہم کیا جا چکا ہے، اور یہ 2.5 کروڑ روپے تک اس کی لمٹ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ نوجوان جو آگے آنا چاہتے ہیں، جو سرمائے کی وجہ سے کچھ نہیں کرنا پا رہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے سب سے بڑی جو ہے آسانی جو ہے وہ اس کامیاب جوان پروگرام کے تحت ہے۔ آگے بڑھیے، آگے بڑھ کے جو ہے وہ جاب سیکرز نہ بنے۔ کیا بننا ہے آپ نے؟ جاب کریٹرز بننا ہے، اور آپ سب نے انٹرپرینورز بننا ہے آپ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے لیے بہت سارے ہمارے پاس جو ہیں وہ سبق ہیں سیکھنے کے لیے، لیکن اس میں ہم نے پاکستان کو، اپنے ملک کو جو ہے وہ آگے لے کے چلنا ہے، اور ہم نے ریسرچ کو پروموٹ کرنا ہے۔ اور دنیا کے اندر، میں برطانیہ میں گیا ایک یونیورسٹی میں، تو وہاں پر مجھے بڑا اچھا وہ دیکھ کے رہا، ان کی ٹیگ لائن تھی دی کریئر یونیورسٹی۔ کریئر یونیورسٹی کیا تھا کہ وہیں پہ میں دیکھ رہا ہوں ان کا اگر ہاسپٹیلٹی کا ڈپارٹمنٹ چل رہا ہے تو اس کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ ہے۔ اس ریسٹورنٹ کو ہم نے وہاں پہ کھانا کھایا، ہمیں وہاں کی ایک لوکل MP تھی، ہاؤس آف کامنس کے تحت ہم نئے پارلیمنٹیرین بنے، تو پہلے سال ہمیں انہوں نے بلایا کہ آپ آ کے یہاں کا ہمارا نظام دیکھیں۔ تو وہاں کا ایک لوکل کنسٹیٹوئنسی کی MP ہمیں اس یونیورسٹی میں لے کے گئیں، بنگلہ دیش سے ان کا تعلق تھا۔ تو وہاں مجھے وہ یونیورسٹی لے کے گئیں، تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر ہاسپٹیلٹی کا ڈپارٹمنٹ ہے، تو وہاں پر ان کا ریسٹورنٹ ہے، تو اسٹوڈنٹس ہی وہاں پر بطور شیف کام کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹس ہی وہاں پر بطور سرونگ کے طور کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ یار یہ آپ کو کیا ماجرا ہے، آپ یہاں پر اس طریقے سے کام کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اٹس پارٹ آف آر کورس، یعنی کہ یہاں پر وہ پہلے ان کی جو میں ہے وہ وہیں پہ ختم کر دیتے ہیں، وہاں پہ ٹریننگ ایسی ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے میں گیا، ان کا ٹیکسٹائلز کا ان کا ڈپارٹمنٹ تھا، تو اس کے ساتھ ہی ان کی جو ہے وہ بوتیک وہاں پہ موجود تھی، تو وہ چیزیں سیل کر رہے تھے۔ یونیورسٹی کے ریسٹورنٹ میں باہر سے لوگ آ کے کھانا کھا رہے تھے، وہاں پہ اس بوتیک میں چیزوں کو سیل کر رہے تھے، تو وہ ان کی ٹریننگ وہیں پہ ہو رہی ہے، کمرشل ماڈل وہیں پہ تیار ہو رہا ہے۔ ہم نے بھی، میں سمجھتا ہوں کہ اپنی جو یونیورسٹیز ہیں، اس کا جو میکنزم ہے، جو اس کا بیسک سٹرکچر ہے، اس کو اس کے مطابق الائن کرنا ہے اور اس کو آگے لے کے چلنا ہے۔ پاکستان کے اندر ہم 2 مزید ٹیکنالوجی یونیورسٹی، ایک ہماری ہری پور کے اندر آسٹریا کے تعاون کے ساتھ بن چکی ہے، اسی طریقے سے ایک یونیورسٹی ہماری جو ہے وہ سیالکوٹ کے اندر بن رہی ہے، اس کے لیے بھی بجٹ رکھا ہوا ہے۔ ایک پرائم منسٹر کی جو ہے وہ انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی یونیورسٹی ہے، وہ 23 ارب روپیہ اس کے لیے رکھا ہوا ہے۔ ایکنک سے اپروول کے بعد انشاءاللہ مارچ کے اندر ارادہ ہے اس کو بھی سٹارٹ کرنے کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ پنجاب حکومت نے جو ہے وہ 1 درجن سے زائد پچھلے 3 سال کے اندر جو ہے وہ نئی یونیورسٹیز بنائی ہیں۔ ایسے اضلاع میں بھی یونیورسٹیز بنی ہیں جہاں پر
کوئی ان کی اپنی یونیورسٹی موجود نہیں تھی. تو حکومت کا تعلیم پہ فوکس ہے, ریسرچ کے اوپر فوکس ہے, انوویشن کے اوپر فوکس ہے, آئی ٹی کے اوپر فوکس ہے. اس کو انشاءاللہ ہم نے ہر صورت جو ہے وہ آگے لے کے چلنا ہے. تو میں آپ سے صرف یہ چاہتا ہوں کہ اپنے اندر خود اعتمادی پیدا رکھیں. آپ نے اپنے اندر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف آپ کو یہ میں میسج دے کے جانا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہارنے کے خوف سے نہیں ڈرنا, کیونکہ جو فیلئر ہے یہ انسان کی, فیلئر کا جو خوف ہے نا, فیئر آف فیلئر, یہ آپ کو کچھ نہیں کرنے دے گا. تو آپ نے سب سے پہلے جو خوف کے بت کو آپ نے توڑ کے سائڈ پہ رکھ دیں, اور آپ نے اس چیز سے نہیں گھبرانا کہ آپ جو ہے وہی کام کریں گے تو آپ ناکام ہو جائیں گے. ناکام وہ شخص کبھی کامیاب ہی نہیں ہوا جو کبھی ناکام ہی نہ ہوا ہو. تو لہذا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے کامیابی کے سٹیپس کو اگر آپ نے آگے لے کے چلنا ہے تو آپ نے جو ہے وہ خوف کا بت توڑنا ہے, اور دوسرا آپ نے میں کا بت توڑنا ہے. جو یہ میں ہے یہ انسان کو لے ڈوبتی ہے. یہ آپ نے یہ ایک انسان کے اندر اپنے ایک سیلف ایکچولائزیشن کا پروسیس چل رہا ہوتا ہے. تو آپ جب کچھ بھی کام کرنا جائیں تو اس میں آپ کے مائنڈ میں اپنی ذات کا فائدہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ آپ کے دماغ کے اندر جو ہے وہ کولیکٹیو بینیفٹ کا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ کے اندر چیز ہو, اور آپ کے مائنڈ کے اندر جو ہے وہ پاکستان کی ترقی آپ کے مائنڈ کے اندر ہو, تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا. تو میں آپ سے آخر میں یہ کہہ کے جو ہے وہ اجازت لوں گا کہ ہمیں مل کے پاکستان کو جو ہے وہ آگے لے کے چلنا ہے. اگین میں ڈاکٹر حسیب صاحب آپ کا, آپ کی ساری فیکلٹی کا, آپ کی یونیورسٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑا زبردست جو ہے وہ یہاں پر آج پروگرام ارینج کیا. پاکستان زندہ باد. جی جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ حکومت کی نااہلی کا معاملہ نہیں ہے, یہ ان کی اپنی نااہلیوں کا معاملہ ہے, اور یہ کوئی عوامی مفاد کے لیے تو اکٹھے نہیں ہو رہے, اور ایسی ملاقاتیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو اپوزیشن ہے وہ ایک دوسرے کی اپوزیشن ہے, اور انہوں نے کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. صرف ان کو ایک چیز جو ہے وہ جوڑتی ہے, وہ ہے ان کو NRO. یہ تمام NRO جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا ان کا کوئی سنجیدہ ایجنڈا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آج اسپیکر نیشنل اسمبلی نے الیکٹورل ریفارمز کے لیے خط لکھا ہے شہباز شریف کو. ہم میننگ فل کنسلٹیشن چاہتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ, کہ جو ہمارے عام انتخابات ہیں, 18 کروڑ ٹیلی فون سمز ہیں پاکستان کے اندر, 12 کروڑ 4G کے کنیکشنز موجود ہیں, ای کامرس کا زمانہ آ چکا ہے, ٹیکنالوجی آگے ایڈوانس ہو چکی ہے. آپ کے اس ٹیکنالوجی کے ذریعے میں میڈیا ٹاک کر رہا ہوں, پوری دنیا میں یہ میڈیا ٹاک جو ہے وہ جا سکتی ہے, لائیو ٹیلی کاسٹ ہو سکتی ہے. لیکن اپوزیشن بضد ہے کہ ہم EVM کا استعمال نہیں کریں گے. دنیا کے 20 سے زائد ممالک میں اس کا استعمال ہو رہا ہے. اگر آپ کی ریجیکٹڈ ووٹ کا اس سے کمپلیٹلی خاتمہ ہو جائے گا, آپ کا جو ووٹ کاؤنٹ ہے فارم 45 18 گھنٹے 24 گھنٹے نتائج نہیں آتے, وہ نتائج آپ اس کے ذریعے جو ہے وہ آسانی سے حاصل کر سکیں گے. تو میں اپوزیشن کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ اب بہت ہو گیا, آپ ٹھپا مافیا بن کے بیٹھے رہے ہیں. اب جو ہے وہ EVM کی طرف آپ کو آنا پڑے گا, اور اس کی طرف آئیں اور آ کر جو ہے وہ سنجیدہ ڈسکشن کریں. اور آپ کے پاس اگر کوئی آلٹرنیٹ ہے صاف شفاف انتخابات کے لیے تو وہ لیں. دیکھیں, جو ہمارے اتحادی ہیں وہ ہمارا اپنا معاملہ ہے, وہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے. جہاں کہیں کسی کا کوئی چیز کو بہتر انداز سے سمجھنا چاہتا ہے, اس کو ہم سمجھائیں گے, اس کو ہم کمیونیکیٹ کریں گے. 3.25 سال سے زائد کا ہمارا جو ہے وہ اتحاد ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلے بھی ہم نے چیزوں کو اپنے گھر بیٹھ کے سارٹ آؤٹ کیا ہے, اب بھی کر لیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو اس پہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ایک دوسرے کی اپوزیشن جو ہے وہ جاری رکھیں گے. دیکھیں, آپ نے بڑا ویلڈ کویشچن کیا. جو حکومت کے اینڈ پہ اقدامات ہیں وہ حکومت اپنے اقدامات لے رہی ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا ضروری ہے ہم لوگوں کو یہ بھی بتائیں کہ یہ جو انفلیشن کا سارا بوجھ وفاقی حکومت کے اوپر ڈال دینا یہ بھی جائز بات نہیں ہے. پاکستان کے اندر ایک امپورٹڈ انفلیشن ہے, پیٹرولیم پرائسز دنیا میں 100% بڑھ گئی, کھانے پینے کا خوردنی تیل 500 ٹن والا 1200 ٹن کے اوپر چلا گیا. وہ جہاز جس کے اندر کنٹینرز میں مال درآمد ہوتا ہے یعنی امپورٹ ہوتا ہے,
کنٹینر $2,000 والا کنٹینر $10,000 پہ چلا گیا. جو چیز 2 مہینے میں آتی تھی ٹرانسپورٹ ہو کے وہ 4 مہینے کے اندر آ رہی. پوری دنیا میں سپلائیز چینج ہوئی. کول کی پرائسز, LNG کی پرائسز, انرجی کی پرائسز, یہ امپورٹنٹ انفلیشن ہے. لیکن جہاں بات ہے آٹے کے حوالے سے, حکومت نے اس کو کنٹرول کیا. پنجاب حکومت نے 1100 روپے میں 20 کلو کا آٹا 55 روپے کلو جو ہے وہ سیل ہو رہا ہے جو سرکاری گندم سے. لیکن سندھ حکومت کو, سائیں سرکار کی حکومت جو 13 سال سے وہاں پر ہے, ان کو بھی تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ کراچی میں 20 کلو آٹے کا تھیلا جو ہے وہ آپ کا 1500 میں بک رہا ہے, لاہور میں 1100 میں بک رہا ہے. یہ کتنا ڈفرینس ہے. یہاں پر ہم نے امپورٹڈ شوگر منگوا لی تھی اسی وجہ سے کہ اگر شوگر مافیا عدالتی سٹیز کے پیچھے جا کے چھپے گی, حکومت کو کام کرنے میں رکاوٹ ڈالے گی, تو ہم امپورٹڈ شوگر مارکیٹ میں لے آئیں گے. وہ ہم لے کر آئے. ہمارے پاس اتنے سٹاکس ہیں کہ انشاءاللہ 15 نومبر سے جو ہے وہ شوگر ملز بھی چل جائیں گی. کسان کو اس بار بھی گنے کے کسان کو اضافی پیسہ ملے گا. پچھلی بار 100 ارب ملا, کولیکٹیولی 1100 ارب روپیہ کسان کو پچھلے سال اضافی ملا. اس سال کاٹن کی پیداوار میں اضافہ ہوا, گنے کی پیداوار میں اضافہ ہے, مکئی کی فصل میں اضافہ ہے, چاول کی فصل کے اندر اضافہ ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے مہینوں میں انٹرنیشنل پرائسز نیچے آئیں گی. جیسی پرائسز نیچے آئیں گی ہم جو ہے اس کے اوپر عوام کو اس کا ریلیف پاس آن کریں گے. لیکن یہ نہ بھولیں کہ یہی حکومت 120 ارب روپے کا 2 کروڑ خاندانوں کے لیے جو ہے وہ احساس راشن پروگرام لے کر آئی ہے, اور جس کو پہلی بار شفافیت کے ذریعے, ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کو ہم لوگوں کو روٹ کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں اپوزیشن کا مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن کی حالت وہی ہے کہ وہ کبھی استعفے, لانگ مارچز, عدم اعتماد کر کر کے انہوں نے اپنی ساکھ کمزور کر دی ہے. اب یہ نظر آتا ہے کہ ان کے ان دعووں کے اندر کسی قسم کی کوئی جان نہیں ہے. لانگ مارچ کریں, ہماری طرف سے کوئک مارچ کریں, ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. حکومت کا فوکس اپنی پرفارمنس پہ ہے, حکومت کا فوکس جو ہے وہ عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے ہے. باقی اپوزیشن جو ہے وہ لانگ مارچ کرے, جو مرضی کرے, اس سے جو ہے وہ ہمیں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ایک چوچوں کا مربع ہے, یہ کرتے رہیں گے, شور ڈالتے رہیں. دیکھیں ایگزیکٹلی تو میرے پاس یہ فگر نہیں ہے 1500 ارب کی, اتنی کی تو نہیں ہوگی, لیکن ضرورت ہے. ہماری آبادی 2.5% سے بڑھ رہی ہے. سالانہ جو ہے وہ 50 لاکھ لوگوں کا جو ہے وہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے. لہٰذا ان کی ضروریات ہیں, ان کی نیڈز ہیں, ان کو ہم نے پورا کرنا ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان پہلی بار پچھلے 30 سال میں ہماری زراعت پہ کسی قسم کی کوئی توجہ نہیں دی گئی. پاکستان جو ہے وہ اس سال فوڈ سرپلس کنٹری جو ہے وہ بننے جا رہا ہے, جو کہ ہماری جہاں گندم ہے, جہاں شوگر ہے, چاول ہے, مکئی ہے, ان چیزوں کے حوالے سے. ایون آپ اگر پچھلے سال کا دالوں کا ریٹ کا دیکھیں, دال مونگ کا اگر آپ دیکھ لیں تو پچھلے سال وہ 250 روپے کلو تھی, آج 160 روپے کلو ہے. اور ریٹ کے اندر بے شمار اس کا پورا کمپیریزن ہے, فرق ہے, کیونکہ ہم نے سپلائیز کو بہتر کیا. جو ہمارے اینڈ پہ چیزیں تھی کرنے کی وہ ہم نے کی ہیں, ایڈمنسٹریٹو ایکشنز بھی لے رہے ہیں, تو اس پہ چیزوں کو بہتر کر رہے ہیں. بہت شکریہ. دیکھیں مجھے جی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. اس میں جو بھی آپ کی یونیورسٹیز کی سطح پہ ایشوز ہیں ان کو بھی ٹیک اپ کر لیتے ہیں. اور جہاں تک آپ نے ڈسپیرٹی الاؤنس کے حوالے سے بات کی, میرے یہ علم میں نہیں ہے, میں اس کو چیک کر کے آپ کو کمیونیکیٹ کر دوں گا. بہت شکریہ.